اور آپ حیران ہوں گے، پتہ نہیں مجھے کہنا بھی چاہیے یا نہیں کہنا، لیکن چونکہ بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ یہ جو لڑکے اور لڑکے تھے یہ مزدور نہیں تھے، یہ ملازم نہیں تھے، بلکہ یہ اسٹوڈنٹ تھے، یہ طالب علم تھے، یہ سکولوں اور کالجوں کے بیک سائڈ میں جا کر سارے نشہ کیا کرتے تھے، کیونکہ حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے اور آپ کے درمیان میں نہیں رہے ورنہ گواہی دیتی۔ بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ جموں کشمیر کے اندر لاکھوں لوگ منشیات کے اندر مبتلا ہے، اور ان لاکھوں لوگوں میں سے 1 لاکھ صرف مستورات کی ہے۔ جموں کشمیر کے غیور مسلمانوں، یہ دلی کی رپورٹ نہیں ہے، یہ ممبئی کی رپورٹ نہیں ہے، یہ لندن کی رپورٹ نہیں ہے، یہ آپ کے جموں کشمیر کی رپورٹ ہے۔ جس جموں کشمیر کو اولیاء اللہ کی آماجگاہ بتایا جاتا ہے، جس وادی کشمیر کو اولیاء کا گھر بتایا جاتا ہے، جس وادی کشمیر میں 700 سادات آئے، نبی کے خاندان کے 700 افراد نے اپنے گھر کو خیرآباد کیا، اپنے ملک کو خیرآباد کیا، اپنی اولاد کو خیرآباد کیا، آپ کے وطن عزیز میں آئے، اور آج آپ کے وطن عزیز کی حالت یہ ہے کہ 1 لاکھ لڑکیاں شراب نوشی کے اندر اور جو نوشی کے اندر مبتلا ہے۔ اور یہ میری رپورٹ نہیں ہے، اس لیے اگر مولوی بتاتا ہے تو مولوی کو کہتے ہیں انسٹنٹ خبر بنیا، یہ ساری دنیا بتاتی ہے منشیات سے روکو، منشیات سے بتاؤ، لیکن اسی رپورٹ کے اندر ایک لڑکی بیان دے رہی ہے۔ بی بی سی خود کہہ رہی ہے ہم نے ان کی شکلوں کو چھپایا ہے، واقعی میں چھپایا ہے، ان کی شناخت کو بھی چھپایا ہے، لیکن اس لڑکی اور لڑکے کا انٹرویو جو انہوں نے بیان کیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ پہلے ہمارے دوستوں نے فری میں ہمیں نشہ آور چیزیں دے دی، ہمارے سننے والوں نے، ہم تو خبریں سنتے ہیں مزے لینے کے لیے، خبر برائے خبر نہیں سنتے ہیں، خبر کو سننا برائے خبر سنو، خبر کو پڑھنا برائے خبر پڑھو، پھر اس پر تجزیہ کرو، اس پر غور و فکر کرو، ہو کیا رہا ہے۔ اس لڑکی اور لڑکے کے بیان ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت ساروں نے سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا واپس جا کر دیکھنا، بی بی سی کی اردو کی ویب سائٹ 30 اگست کا انٹرویو سن لینا۔ وہ لڑکی اور لڑکا یہ کہتا ہمارے دوستوں نے پہلے ہمیں فری میں یہ نشاور چیزیں دے دی، بعد میں مکر گئے۔ یہ فری میں دینے کا منشا کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ معلوم یہ ہو گیا کچھ لوگ اس وقت دنیا کے اندر صرف منشیات کو پھیلانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور ادھر سے حکام بھی، عوام بھی، بڑا بھی، چھوٹا بھی، پولیس بھی، کرمچاری، سارے لوگوں کا ایک ہی نعرہ ہے منشیات کو روکو، لیکن اس کے باوجود اس منشیات کی تبلیغ کی جا رہی ہے، اس کی تشہیر کی جا رہی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس بیان سے سمجھا ہوں جو فری میں پہلے دیا جا رہا ہے اور بعد میں ان بچوں کو پاکٹ مارنے پر مجبور کیا گیا۔ لڑکی نے بی بی سی کے سامنے یہ تو بتا دیا کہ ہم نے چوری نہیں کی، لیکن جو اس نے خدشات کا اظہار کیا، ارے ماں باپ کو دھوکہ دے کر پیسہ لیا، یہ تو چوری سے بھی زیادہ، یہ تو ڈاکہ ہے، یہ تو رہزنی ہے ماں باپ سے۔ پھر ان کے بعد جو کچھ تھا اس نے خود کہا ہے کہ جو اتنی قیمتی چیزیں ہمارے پاس تھی ہم نے بیچی شروع کر دی۔ پھر ہمارے گھر والوں کو بتا دیا، لڑکے کا بیان ہے میں نے سلنڈر کر دیا، میں نے گھر والوں کو بتا دیا مجھ سے غلطی ہو رہی تھی، مجھے ریہیبلیٹیٹ کیا گیا، میں کچھ واپس آ گیا۔ ہو سکتا ہے الحمدللہ اللہ کرے اس جوان کو توبہ کی توفیق ہو گئی ہو
وہ واپس آ گیا ہو، لیکن ہمارے کتنے جوان اس بری لت کے اندر پڑ گئے ہیں، اور نوجوانوں کے ساتھ ساتھ ہماری بچیاں اس لت کے اندر پڑ چکی ہیں، اور آپ حیران ہوں گے، پتہ نہیں مجھے کہنا بھی چاہیے یا نہیں کہنا، لیکن چونکہ بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ یہ جو لڑکے اور لڑکے تھے یہ مزدور نہیں تھے، یہ ملازم نہیں تھے، بلکہ یہ اسٹوڈنٹ تھے، یہ طالب علم تھے، یہ سکولوں اور کالجوں کے بیک سائڈ میں جا کر سارے نشہ کیا کرتے تھے۔ جب ہماری تعلیم گاہوں میں یہ ہونے لگ جائے گا، پھر یہ معاشرہ بنے گا نہیں، پھر یہ معاشرہ بگڑے گا، اور صرف بگڑے گا نہیں بلکہ بیڑا غرق ہو جائے گا۔ قرآن نے ہمیں اجمال کہا تھا کہ خمر سے، شراب نوشی سے رک جاؤ، رکے نہیں۔ حکام انتظامیہ جو کچھ کر رہی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، لیکن کیا میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ کیا یہ والدین کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ کیا یہ محلے کے کھڑپنچوں کی ذمہ داروں کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ میری گزارش ہے پہلی والدین سے، جیسے تم ایک کنواری لڑکی، کنواری بچی کی نگرانی کرتے ہو، ایسے چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے بچے کی نگرانی کرو۔ اور اس سے آگے کی بات بتاؤں، وہ تو کشمیر کے بعد تھی، آج سے تقریباً 4 یا 5 سال پہلے، کیونکہ حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمت اللہ علیہ میرے اور آپ کے درمیان میں نہیں رہے، ورنہ گواہی دیتی، مجھ سے یہ کہا، مفتی صاحب تمہیں معلوم بھی ہو کیا رہا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرے پاس 8ویں جماعت کا ایک لڑکا لایا گیا جو نشہ کرتا تھا، کہا مجھے نشے کے میں بولا بن گیا کہ کیا ہوتا ہے؟ کہ مفتی صاحب آپ کو نہیں پتا، وہ نشہ کرنے سے بندہ آسمان پر اڑتا ہے، بندہ تو زمین آسمان کی سیر کرتا ہے، وہ سارے فضائل بتانے لگا۔ پھر ہم نے اس سے پوچھا بیٹا لاتے کہاں سے ہو؟ کہا بٹھنڈی موڑ سے لے کر اوپر تک، بٹھنڈی اینڈ تک جتنے کھوکھے ہوں گے ہر کھوکھے سے آپ کو مل جائے گا۔ کہا پھر ہم نے ایک پرانے پاپی کو بلا کر لایا، عصر سے پہلے کا وقت تھا، عصر سے لے کر مغرب تک اس نے اتنا گولا چرس کا ان تمام جگہوں سے اٹھا کر لایا۔ اور دکھ یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ وہاں پر وہ سب دینے والے کون ہوں گے؟ کلمہ پڑھن وول، قرآن پڑھن وول، نماز پڑھن وول۔ جب ہم لوگ اس کی تبلیغ و تشہیر کریں گے پھر ہمارا مستقبل روشن رہے گا، ہماری نسلیں باقی رہیں گی، ہماری نسلیں جوان ہونے سے پہلے بوڑھی ہو جائیں گی، پھر نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری والدین کی بنتی ہے، دوسری ذمہ داری اساتذہ کی بنتی ہے۔ جب والدین اور اساتذہ کو سخت الفاظ میں تلقین کی جاتی ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔